الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بدعت و شرک کے متعلق مثالوں کے ساتھ مفید تفصیل۔ سوال کیا گیا ہے کہ بدعت و شرک کے مرتکب لوگوں کو مسلمان کا نام دینا ممکن ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس سوال کی دو شقیں ہیں، پہلی شق بدعت، دوسری شق شرک۔ پہلی شق یا مبحث کے 3 جز ہیں۔ نمبر 1 بدعت کا ضابطہ اور اصول، نمبر 2 بدعت کی اقسام، نمبر 3 بدعت کے مرتکب کا حکم، آیا وہ کافر ہے یا نہیں۔ پہلا جز بدعت کی تعریف اور ضابطہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بدعت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کی جائے جسے اللہ نے مشروع نہیں کیا، اور اگر چاہیں تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح عبادت کرنا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام نہ تھے۔ چنانچہ پہلی تعریف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے کوئی ایسے شریک بھی بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین کے احکام مشروع کرتے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ اور دوسری تعریف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، تم میری اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور نئے نئے امور سے اجتناب کرو۔ اس لیے ہر وہ شخص جس نے کسی ایسی چیز کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جسے اللہ نے مشروع نہیں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نہ تھے اور نہ ہی خلفائے راشدین اس پر تھے، وہ شخص بدعتی ہے، چاہے وہ تعبد اللہ کے اسماء یا صفات سے متعلق ہو یا پھر اس کے احکام شرع سے۔ لیکن عادی امور جو عادات اور عرف کے تابع ہوتے ہیں انہیں دین میں بدعت کا نام نہیں دیا جائے گا، اگرچہ لغت میں اسے بدعت کہا جاتا ہے، لیکن وہ دین میں بدعت نہیں ہوں گے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا کہا ہے۔ اور پھر دین میں بالکل کوئی بدعت حسنہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291۔ دوسرا جز بدعت کی اقسام۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم بدعت مکفرہ، دوسری قسم بدعت غیر مکفرہ۔ اگر آپ کہیں کہ بدعت مکفرہ اور غیر مکفرہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، شیخ حافظ الحکمی رحمہ اللہ کہتے ہیں بدعت مکفرہ یعنی کفریہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کسی نے بھی کسی ایسے امر کا انکار کیا جو متفق علیہ ہے اور شریعت سے متواتر ثابت ہے اور دین میں جس کا معلوم ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی فرض کا انکار ہو یا پھر کسی ایسی چیز کو فرض کرنا جو فرض نہ تھی، یا حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کر لینا، یا پھر جس سے اللہ منزہ ہے یا کتاب میں اس کی تنزیہ بیان ہوئی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنزیہ کی ہے، چاہے وہ اس بات ہو یا نفی، اس کا اعتقاد رکھنا، کیونکہ اس میں کتاب اور اس کے رسول کی تکذیب ہوتی ہے۔ مثلا جہمیہ کا اللہ تعالیٰ کی صفات سے انکار کرنا اور قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق ماننا یا اللہ کی کوئی صفت مخلوق ماننا، اور اسی طرح قدریہ فرقہ کی بدعات، مثلا اللہ کے علم اور اس کے افعال کا انکار، اور اسی طرح مجسمہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہت دیتے ہیں، ان کی بدعات وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری قسم بدعت غیر مکفرہ یعنی بدعت غیر کفریہ۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس سے کتاب کی تکذیب لازم نہ آئے اور نہ ہی اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کی تکذیب لازم آتی ہو۔ مثلا مروانیہ فرقہ کی بدعات جن کو کبار صحابہ اکرام نے برا کہا اور انہیں اس سے روکا، لیکن ان کے ان اعمال کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی انہیں اس کی بنا پر کافر قرار دیا اور نہ ہی انہوں نے اس کی بنا پر ان کی بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچا۔ مثلا کچھ نمازوں میں تاخیر کر کے آخر وقت میں ادا کرنا، اور نماز عید سے قبل ہی خطبہ عید دینا، اور جمعہ وغیرہ کے خطبہ میں ان کا بیٹھنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معارج القبول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 تا 504۔ تیسرا جز بدعت کا ارتکاب کرنے والے کا حکم، آیا وہ کافر ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں تفصیل ہے۔ اگر تو بدعت مکفرہ ہے تو اس میں 2 حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے اس کا مقصد دین کے اصول و قواعد کو ختم کرنا اور اہل اسلام میں شک پیدا کرنا ہے، تو یہ شخص قطعی طور پر کافر ہوگا، بلکہ وہ شخص دین سے اجنبی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور وہ دین کا دشمن ہے۔ دوسری حالت وہ اس کے دھوکہ میں ہو اور اس پر وہ معاملہ خلط ملط ہو، تو ایسے شخص کو دلائل و حجت دے کر اس کا ملزم قرار دینے کے بعد کافر قرار دیا جائے گا۔ اور اگر بدعت غیر مکفرہ ہو تو وہ شخص کافر نہیں ہوگا بلکہ اپنے اسلام پر باقی ہے،
لیکن اس نے عظیم برائی کا ارتکاب ضرور کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بدعتیوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، دونوں قسموں کے حوالے سے ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو اسلام کی طرف منسوب ہیں لیکن وہ بدعت مکفرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہیں حق کی دعوت دیں، اور ان میں جو بدعات پائی جاتی ہیں ان پر حملہ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ حق واضح کریں اور حق بیان کریں۔ لیکن اگر وہ تکبر کرتے ہوئے حق قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ہم ان میں سے جو کچھ ہے اسے بیان کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم ان لوگوں کو برا مت کہو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ دشمنی میں آ کر بغیر علم کے اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ اس لیے جب آپ ان میں عناد اور تکبر پائیں تو پھر ہم ان کے باطل کو بیان کریں گے، کیونکہ ان کے باطل کو بیان کرنا واجب ہو جائے گا، لیکن ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا تو یہ ان کی بدعت پر موقوف ہوگا۔ اگر تو ان کی بدعت مکفرہ ہے یعنی کفر یا بدعت ہے تو ان سے بائیکاٹ کرنا واجب ہو جائے گا، لیکن اگر بدعت مکفرہ نہیں تو پھر ہم ان سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر ان سے بائیکاٹ کرنے میں مصلحت پائی جائے تو بائیکاٹ کریں گے، اور اگر اس میں کوئی مصلحت نہ ہو یا پھر بائیکاٹ کرنے سے وہ اور زیادہ برائی اور زیادتی کا شکار ہوں تو ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جس میں کوئی مصلحت نہ پائی جائے اس کا ترک کرنا ہی مصلحت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اصل میں مومن کے ساتھ بائیکاٹ اور قطع تعلقی کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق ختم کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293۔ دوسری شرک اور اس کی اقسام اور ہر قسم کی تعریف۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک اکبر جو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نمبر 2 شرک اصغر جو اس سے کم ہو اور اسلام سے خارج نہ کرے۔ پہلی قسم شرک اکبر یہ ہے کہ ہر وہ شرک جس کا شارع نے اطلاق کیا ہو جس سے انسان اپنے دین سے خارج ہو جاتا ہے، مثلا عبادات کی کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے جائز سمجھنا، یعنی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا یا غیر اللہ کے لیے روزہ رکھنا یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اور اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بھی شرک اکبر ہے۔ مثلا کسی قبر والے سے فریاد کی جائے اور اسے پکارا جائے، یا کسی غائب کو ایسے امر میں مدد کرنے کے لیے پکارا جائے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہ رکھتا ہو۔ دوسری قسم شرک اصغر، یہ ہر قولی عمل یا فعلی عمل ہے جس پر شریعت نے شرک کے وصف کا اطلاق کیا ہے، لیکن یہ مخرج عن الملہ نہیں، یعنی ایسا کرنے سے دین سے خارج نہیں ہوگا۔ مثلا غیر اللہ کی قسم اٹھانا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ لہذا غیر اللہ کی قسم اٹھانے والے کا اگر یہ اعتقاد نہ ہو کہ اس کی بھی عظمت اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی عظمت ہے تو وہ مشرک اور شرک اصغر کا مرتکب ٹھہرے گا، چاہے جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ انسانوں میں قابل تعظیم ہو یا قابل تعظیم نہ ہو۔ اس لیے نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھانی جائز ہے اور نہ ہی کسی اور سردار اور بادشاہ کی، اور نہ ہی کعبہ کی، اور نہ ہی جبریل کی، کیونکہ یہ شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر کہلائے گا، اس سے دین اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ شرک اصغر کی انواع میں ریاکاری شامل ہے۔ ریا یہ ہے کہ کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ عبادت کو تباہ اور باطل کرنے کے اعتبار سے ریا کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ریاکاری اصل عبادت میں ہو، یعنی جو وہ عبادت کر رہا ہے وہ صرف ریا کے لیے ہی ہو تو اس کا یہ عمل باطل اور مردود ہوگا، کیونکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے غنی ہوں، جس کسی نے بھی کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کیا تو میں اس کے عمل اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2985۔ دوسری قسم عبادت میں ریا اچانک پیدا ہو جائے، یعنی عبادت اصل میں اللہ کے لیے ہو لیکن اس میں اچانک ریا پیدا ہو جائے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اول وہ اس ریا کو ختم اور دور کر دے تو یہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے، ایک شخص نے 1 رکعت نماز ادا کر لی، دوسری رکعت شروع کی تو کچھ لوگ آ گئے تو نمازی کے دل میں کچھ آ گیا کہ وہ رکوع یا سجود لمبا کر لے، یا پھر جان بوجھ کر رونے لگے، یا اس طرح کا کوئی اور عمل کر لے۔ اگر تو وہ اس کو دور اور ختم کر دے تو یہ اسے کوئی نقصان اور ضرر نہیں دے گا، کیونکہ اس نے جہاد اور کوشش کی ہے۔ اور اگر وہ اس میں بہہ جائے اور اسی طرح جاری رہے تو ہر وہ عمل جس میں ریا ہو وہ باطل ہے،
مثلاً اگر اس نے قیام لمبا کیا اور سجدہ لمبا کیا یا لوگوں کو دیکھتے ہی رونے لگے تو یہ سب اس کے عمل کو باطل کر دیں گے، لیکن کیا یہ اس کے سارے عمل کو باطل کر دیں گے یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے اس میں دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، عبادت کا آخر عبادت کے شروع پر مبنی ہو اور آخری حصہ فساد پر ہو تو یہ ساری عبادت ہی فاسد ہوگی۔ یہ نماز کی مثل ہے۔ مثلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز کا آخر فاسد ہو اور پہلا حصہ فاسد نہ ہو، لہٰذا ساری نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسری حالت، عبادت کا اول حصہ آخری حصے سے منفصل اور علیحدہ ہو، وہ اس طرح کہ پہلا حصہ صحیح ہو لیکن آخری حصہ صحیح نہ ہو، لہٰذا جو ریا سے پہلے والی عبادت ہے وہ صحیح ہوگی اور جو ریا کے بعد والی ہوگی وہ باطل ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 100 ریال ہیں تو وہ صحیح اور خالص نیت کے ساتھ 50 ریال صدقہ کرتا ہے اور پھر باقی 50 ریال ریا کی نیت سے صدقہ کرتا ہے، تو پہلے 50 ریال کے صدقہ والی عبادت قبول ہوگی اور دوسری مقبول نہیں، کیونکہ اس کا آخر پہلے سے علیحدہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و رسائل ابن عثیمین اور اسی طرح القول المفید شرح کتاب التوحید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، فتوی الشیخ محمد صالح المنجد۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10843۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔